بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک نے انہیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیش رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیش عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑی اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ جانے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائیں، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیش علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرمانبرداری کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ ناظرین، حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض وہ جو نیکی کرتے تھے اور بعض قابل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول رہتے تھے۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بددستور نافرمانی میں قائم رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہیں جس میں یہ خصلتیں ہوں: خدا کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز، مصیبتوں میں صبر اور شکر الہی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی۔ چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کینان، پھر ان کے بیٹے ملالیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے وہ حفت اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کرائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تیار کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرت نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔
حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ قتل حابیل کے 5 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ شیش سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہے۔ چونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم اور انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ دن اور رات کو مختلف سائتوں میں تقسیم کیا اور ہر سائت کی عبادت کی۔ ان کو تعلیم دی۔ انہوں نے ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یعنی حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام حسن و صورت میں اور خوب سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے قبل از وفات ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنے اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی بھی محل، کوئی بھی بالخانہ، کوئی بھی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجرہ توبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب حضرت شیش علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا۔ انوش کے بعد کینان اس کے جانشین ہوئے۔ کینان ان کے بعد مہلائل ان کے جانشین ہوئے۔ اہل فارس کا خیال ہے کہ مہلائل تمام اولاد آدم کا بادشاہ تھا۔ اس سے مختلف شہروں سے دور جا کر کئی قلعے تعمیر کیے۔
بابل اور سوس کو بھی اس نے بسایا۔ اس نے اپنے لیے ایک شاندار تاج بھی بنوایا۔ اسے پہن کر وہ تخت حکومت پر بیٹھتا اور رعایا کو بھی احکام دیتا۔ اس نے 40 سال حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا فرزند یارداس کا جانشین ہوا اور اس کے بعد اخنوخ اس کا فرزند اس کی حکومت کا وارث ہوا۔ اخنوخ ہی ادریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار 3 جگہ موجود ہے۔ ان تینوں میں سے حضرت شیش علیہ السلام کس میں مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کا مزار شام کے علاقے غزہ میں ہے۔ نمبر 2 آپ کا مزار عراق کے شہر موصل میں ہے۔ نمبر 3 آپ کا مزار ایودھیا میں بھی واقع ہے۔